Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Usama. آج کے سبق میں 9th کلاس کا چوتھا چیپٹر ہے اور سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج کی 65 نمبر آیت سے لے کر 59 نمبر آیت تک آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ سورۃ الحج ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ کہ قیامت کا ذکر ہے اور اسی طرح حج کے کچھ احکامات اور اس کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور اس سورت کے اندر جہاد کو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری دی گئی کہ آئندہ کے بعد ظلم و ستم جو مشرکین تم پر کرتے ہیں، آئندہ کے بعد تم پر وہ ظلم نہیں کر سکیں گے، اور مشرکوں کے کچھ احوال کو بیان کیا گیا اور منافقوں کے حال کو کہ قیامت والے دن ان کو سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترا، کیا نہ دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلکا، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، بامرہ، اس کے حکم سے، ویمسک السماء، اور آسمان کو روکا ہوا ہے، ان تقع، یہ کہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، الا باذنی، مگر اس کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، شفقت فرمانے والے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا نہ دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامری، اور چلا دیں کشتیاں سمندر میں، اور چلتی ہیں کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے، ویمسک السماء، اور تھامے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ گر پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے شفقت فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہو الذی، اور وہی ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بہت ناشکرا ہے۔ لکلی، ہر ایک، امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا، منسکن، ایک طریقہ، ہم ناسکوہ، وہ اس طریقے پر چلتی ہے، فلا ینازعنک، پس نہ جھگڑا کریں وہ آپ سے، فی الامر، کسی کام کے بارے میں، وادعو الی ربک، اور آپ بلائیے اپنے رب کی طرف لوگوں کو، انک، بے شک آپ، لعلی ھدی مستقیم، البتہ سیدھی راہ پر ہیں۔ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا، ہم ناسکوہ، وہ اس طریقے پر چلتی ہے، فلا ینازعنک فی الامر، وہ آپ سے کسی کام کے بارے میں نہ جھگڑیں، وادعو الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ البتہ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِن، اور اگر، جادلوک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فقل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کنتم، جس میں تھے تم، تختلفون، اختلاف کرتے۔
अल्लाह यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामती, अल्लाह फ़ैसला फरमाएगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन, फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। इन आयात करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तौहीद का ज़िक्र फरमा रहे हैं और मरने के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उस तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं और फरमाया कि इंसान बहुत नाशुक्रा है, इंसान को जो भी दे दिया जाए तो इंसान हमेशा नाशुक्री ही करता है। और आगे फरमाया कि हर उम्मत के लिए, यानी जो गुज़श्ता उम्मतें जिनको आसमानी किताबें दी गईं या किसी पैगंबर को कोई उम्मत दी गई, तो उनको एक तरीक़ा मुतय्यन कर दिया गया, उनको एक राह दिखा दी गई और उस पर वो चलते रहे। अब ये लोग जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, ये आपसे झगड़ते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी राह पर हैं और अपने रब की तरफ ही बुला रहे हैं, शिरक से हटाकर अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला के दर पर लोगों को बुला रहे हैं। और आगे फरमाया कि ये अगर आपसे झगड़ते हैं तो इनको कह दीजिए अल्लाह खूब जानता है जो तुम अमल करते हो। अल्लाह की ज़ात हर बंदे के दिलों की धड़कन को भी जानते हैं और हर एक के अमल को जो दिल में उसके पैदा होता है, उसके जहन में आता है, सब कुछ अल्लाह की ज़ात जानने वाले हैं। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ये सब कुछ इंसान को बताएंगे और क़यामत वाले दिन फिर ये बताकर अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएंगे कि कौन हक़ पर था और कौन जो है वो हक़ की मुखालफत करने वाला था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।